جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے تو ہر بندے کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ میرے پاس آ جائے اور میرا مہمان بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو، تو اس نے فرمایا کہ میں اپنی ڈھانچے کو، اونٹنے کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جب کسی بھی گھر میں پہنچ جائے، جہاں پہ بیٹھ جائے، وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ ڈھانچے جو ہے نا، اونٹنی، وہ چلتے چلتے یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر بیٹھ گئی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے، یہ بڑے قابل غور واقعہ ہے۔ یہ ڈھانچی کیوں چلے گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں؟ اس میں کچھ راز کی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نان کے ہیں نا، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے اور آپ کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ محترمہ، یہ اس کے باپ دادے کا جو ہے نا گھر اور خاندان ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموں ہے۔ اور اس کی ماموں کس حالت میں، یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ دلائل نبوہ میں ایک واقعہ ہے، بہترین واقعہ۔ ایک بادشاہ تھا یونان میں، اور وہ بادشاہ خود عالم تھا، اور وہ علماء اور علم کے بہت زیادہ دلدادہ اور شوقین تھا، اور وہ جو ہے نا تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی واقعہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ اس بادشاہ کا نام تھا زرتش۔ تو اس بادشاہ نے اپنی کتاب تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں دیکھی، جو اس کی صفات ہے نا، اور اس نے اس علاقے کو اس میں کتابوں میں پڑھا کہ بھائی یہ ایک نخلستان ہے، کھجوروں کی جو ہے نا باغات ہے، اور اس باغاتوں کے سائڈوں سے پتریلی پہاڑیں ہیں، میدانیں ہیں پتریلی، جو عربستان کے جو ہے نا علاقے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے وہ سارا سب کچھ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے 400 علماء سے مشورہ کیا کہ ہم جا کر اس علاقے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوں گے، ہم اس کے ہاتھوں پہ ایمان لے لیں گے، اس کے صحابی بن جائیں گے، یہودیت اور نصرانیت کے بعد ہم صحابی بن جائیں گے۔ اس شوق میں اس زرتش بادشاہ نے 400 علماء، ایک روایت میں 4000 علماء، اس کے ساتھ لشکر نکالا اور مدینے میں آ گیا۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا۔ اس علاقے میں وہ آباد ہو گیا۔ وہ بادشاہ بڈھا ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر یعنی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو اس بادشاہ نے ایک خط لکھ دیا اور اپنے بندے کو دے دیا، بیٹے کو، کہ میرے بعد جب پیغمبر آئے گا میرے مرنے کے بعد، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے اس پیغمبر کو یہ میرا خط دینا ہے۔ اور اس خط میں انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کے دیدار کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے سفر کیا یونان سے، اور اس دشت و بیابان میں آ کر زندگی گزاری ہے، لیکن بدقسمتی سے میں آپ نہیں دیکھ سکا، میری زندگی پوری ہو گئی، آپ مجھے اپنی امتیوں میں شمار کریں۔ یہ خط لکھ دیا اور اپنے بیٹے کو دے دیا۔ پھر وہ بیٹا بڈھا ہو گیا، وہ مر گیا، اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ یہ خط چلتے 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 کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو مل گیا وہ خط۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئی، تو وہ خط جو ہے نا اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ یہ ہمارے دادے پر دادے کے یہ خط ہے اس کا، اور یہ آپ کے لیے میں نے اسپیشل رکھا ہے کہ انشاءاللہ اگر میری زندگی باقی رہے تو میں آپ کو یہ خط پہنچا دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لے لیا، وصول کیا، اور اس نے فرمایا کہ یہ میری امتی ہے۔ تو اس میں یہ بہترین واقع، اسی وجہ سے یہ ڈھانچی جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یہ اونٹنی کو
کہ چلے جاؤ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ ابو ایوب انصاری کا گھر جو ہے نا کافی دور تھے، اور راستہ بھی سیدھا راستہ نہیں تھے کہ بھئی سیدھے گلی بازار میں لگے جاؤ، ادھر جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو اس میں یہ بھی فائدہ ہو گیا۔ تو میرے بات کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو دین کے خاطر، دین کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور دین کے اور سچ کے طلب کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ جس طرح زرتشت بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، دیکھنے کے لیے اپنی ملک کو چھوڑا، اپنے مال جان ہر چیز کو چھوڑا، اور یا آ کے اس نخلستان میں یا اس دشت و بیابان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پیدا کی، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہے، دکھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و بسنت خلفائے الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرے سنت، میرے طریقے، میرے چال چلن اور میرے جو خلفائے راشدین ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان ذی النورین الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسول، اس کی زندگی کو ہم نے اپنانی ہے، اور اس کی زندگی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو پھر ہم کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے۔ ویسے اس کے بغیر جو ہے نا زندگی گزارنا جو ہے نا یہ ایک جہالت ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور دین سے بے خبر ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ڈنگر ہے بلکہ ڈنگروں سے بھی آگے ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کو سیکھنا، سمجھنا، دین کے اوپر عمل کرنا، دین کو آگے بڑھانا، بچوں کو سکھانا، خود اپنے درمیان دین کے جذبات کو پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم جانوروں سے بھی پیچھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی دنیا میں بندہ کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، ہر قسم کی خوراک میسر ہے، کپڑے میسر ہے، ہر قسم کی رہائش میسر ہے، اور جو ہے نا سہولیات میسر ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ اچھا نہیں ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو دین کی خوبصورتیوں میں اچھا ہو، جو دین کے لحاظ سے اچھا ہو۔ تو دین میں جو ہے نا بہت بہت جو ہے نا عزت ہے، وقار ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کا واقعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ صاحب رسول ہے ہر حالت میں۔ تو انشاءاللہ کل اس سے آگے جو ہے نا بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ہاتھ بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھار لیکن ایک بات میرے سن لیجئے، جب انسان دین خود بیان کرتا ہے نا تو دوسرے لوگوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا اپنے آپ کے بارے میں۔ میں تقریباً 2002 سے لے کر 2005 تک میں FM ریڈیو پہ درس قرآن دے رہا تھا اور درس حدیث۔ تو بہت سارے لوگ، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ ٹیلی فون پہ رابطے کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سوالات پوچھتے تھے اور بہت پیار محبت کا اظہار کرتے تھے، وہ دین کی وجہ سے، کیونکہ میں دین بیان کرتا تھا۔ تو کچھ دوست مجھے دعوت دیتے تھے، اور اس دعوت پہ جب میں جاتا تھا تو لوگ میرے شکل صورت چہرے کو دیکھ، یار آپ عجیب مولوی ہیں، ہم نے تو علماء دیکھی بڑے بڑے پگ بنائے ہوئے ہیں، امامے بنائے، موٹے موٹے ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو آپ تو ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا یار، جو آپ بیان کرتے تو شاید ہم سوچتے کہ یہ کسی اور قسم کا بندہ ہوتا۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ تو ایک میرا دوست ہے، پروفیسر ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو وہ اکثر مجھے کال کرتے تھے اور اس کی کال کا جواب میں دیتے تھے، اور وہ بہت سخت سخت سوالات کرتے تھے دین کے بارے میں، تو میں ڈائریکٹ لائیو شو میں جو ہے نا اس کو جواب دیتے تھے مردان میں۔ تو ایک دفعہ اس نے کافی عرصے سے وہ مجھے دعوت دے رہا تھا، ایک دفعہ میں نے بولا چل میں جا کے اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ جب میں ادھر چلا گیا، میں بھی سوچتا تھا کہ یہ پروفیسر صاحب جو ہے نا یہ تو کوئی بڑا جسمانی طور پہ بڑا انسان ہوگا، اور یہ جو ہے نا کوئی اچھی داڑھی رکھی ہوگی، کیونکہ یہ اتنے سوالات میرے سے کرتے ہیں سخت قرآن اور حدیث میں،
مختلف سوالات کرتے، اور وہ جو ہے نا پروفیسر صاحب سوچتے تھے کہ یہ جو ہے نا مولانا صاحب یہ بڑا موٹا ہوگا، بڑی داڑھی ہوگی سفید. اس وقت میری داڑھی تھوڑی چھوٹی تھی، ویسے قدرتی چھوٹی تھی، میں شیو نہیں کی تھا اللہ کے کرم سے، اور پاک ہو گئے. تو جب میں ادھر چلا گیا تو اس نے مجھے کال کیا، تو میں نے کال اٹینڈ کیا. وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، میرے لے کے بھائی آپ کدھر آ گئے، کدھر پہنچ گئے. میں نے بولا میں پلان جگہ پہ کھڑا ہوں. اس نے بولا اچھا کس قسم کے کپڑے؟ میرے سفید کپڑے ہیں اور جو سرخ رومال تھا جو ہے نا ڈبے دار وہ میرے سر کے اوپر تھا. بس میں نے بولا یہ میں ہوں. تو اس نے فوراً مجھے پکڑ لیا، چپا مار دیا، یعنی گلا ملا دیا. اس نے بولا یار ہم کتنے گھنٹوں سے آپ کی انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب آئے گا، ہم ملیں گے اور ہم اس سے گپ شپ لگائیں گے، دعوت دے دیا ہے. میں سوچتا تھا کہ آپ ایک ایسا عالم ہو گیا، آپ کے اوپر اتنی ساری پگ ہوگی نا امامہ، اور آپ موٹے بڑے ہوں گے اور آپ کوئی اور قسم کے ہوں گے. اس ٹائم میں تھوڑا پتلا تھا. اس نے بولا ہم آپ سے کتنی پیار کرتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے بولا سر میں نے بھی یہ سوچا کہ آپ بڑے موٹے تکڑے ہوں گے اور آپ لمبے قد والے ہوں گے، پروفیسر صاحب آپ کی داڑھی ہوگی اتنی